السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم نے لا نفی جنس کے بارے میں پڑھنا ہے. لا نفی جنس مطلب کیا کوئی ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ مطلب لا تو لا ہوتا ہے نا, لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ہم نے جس نے درس نظامی شروع کیا ہے اس نے ایک بات سنی ہے کہ لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ کے لیے ایک شاکنگ نیوز ہے, آپ کے لیے ایک ڈفرینٹ نیوز ہے کہ لا کا مطلب بعض اوقات نہیں ہوتا ہے, اور لا کا مطلب بعض اوقات نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور بعض اوقات لا کا مطلب ہوتا ہے کہ بعد والے ایک کی نفی, اور بعض اوقات لا کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی پوری جنس کی نفی. تو رائٹ ناؤ یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں لائی نفی جنس, وہ لائے نفی جنس لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ لا جس سے بعد والے جنس ہی کی نفی کی جائے. مثال کے طور پہ ایک لا آیا اور اس کے بعد آیا رجل. ٹھیک ہے, تو رجل کا مطلب ہوتا ہے بندہ, مرد. ٹھیک ہے, تو کسی جگہ پہ وہ لا جو ہوگا وہ ایک مرد کی نفی کرے گا, اور کسی جگہ پہ وہ لا پوری جنس ہی کی نفی کر دے گا. میں نے یہاں پہ کچھ اگزامپل لکھی ہوئی ہیں, کچھ الگ الگ لا جو ہیں ان کی ٹائپس لکھی ہوئی ہیں. کون کون سے لا ہو سکتے ہیں؟ لا نافیہ ہو سکتا ہے, وہ کون سا ہوتا ہے جو فعل مضارع پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, فعل پہ آتا ہے. جملہ اسمیہ پر یہ والا لا جو ہے یہ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے لیسا کے مشابہ ایک لا ہوتا ہے, وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ وہ لیسا کے مشابہ والا جو لا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے. لیسا کے مشابہ جو لا ہوتا ہے وہ ایک فرد کی نفی کرتا ہے. لائے نفی جنس پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے. لائے عاطفہ یہ بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زائد مطلب یہ کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا, زائد الگ سے بھی ہے. لائے عاطفہ جو دو کے درمیان جو ہے ربط پیدا کرنے کے لیے آتا ہے, دو اسماء ان کے درمیان آتا ہے. تو مطلب ڈفرینٹ ٹائپ کی اقسام ہے, یہ انشاءاللہ آگے چل کے مزید ہم اسٹڈی کریں گے. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے لائے نفی جنس. ٹھیک ہے, لائے نفی جنس وہ لا, تعریف لکھی ہوئی ہے, جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی کرے اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی کرے اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہے لا سرورا دائمن. ٹھیک ہے, کوئی بھی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ اس لا کے بعد سرور صرف ایک خوشی کی نفی نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لا آئے گا, لا کے بعد آنے والے ایک فرد کی نفی کی جائے گی, لیکن یہاں پہ لا کے بعد آنے والی پوری جنس کی نفی کی جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ لا لائے نفی جنس ہے. ٹھیک ہے, جس طرح کہا لا سرورا دائمن, یہاں پہ یہ والی اگزامپل جو لکھی ہوئی ہے ہمارے سامنے, فرسٹ اگزامپل ہے لا سرورا دائمن. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک بھی سرور, جن سے سرور میں سے کوئی ایک بھی سرور ہمیشہ رہنے والا نہیں, جن سے خوشی میں سے کوئی ایک بھی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سرور مطلب خوشی, تو پوری جنس ہی کی نفی کر دی. تو یہ ہے لائے نفی جنس, جو آتا ہے تو پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح لا رجلا قائمن, جن سے مرد میں سے کوئی ایک مرد بھی کھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لا لائے نفی جنس ہوتا ہے. قواعد و ضوابط. لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے جیسا کہ ان کی عادت ہے. میں پہلے بھی کچھ ایکسپلین کر چکا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی عادت ہوتی ہے جملہ اسمیہ پہ آ کے قبضہ کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے حروف مشبہ بالفعل پڑھی, نہ نہ کا نہ لا کن لیتا لالا, یہ بھی آئے تھے حروف مشبہ بالفعل, انہوں نے جملہ اسمیہ پہ قبضہ کر لیا تھا. تو یہ بھی ایسے ہی ہے, لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے, جملہ اسمیہ پر آتا ہے, اور اس کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر. یہ بالکل اسی طرح جس طرح حروف مشبہ بالفعل میں حروف مشبہ بالفعل میں جملہ اسمیہ پر داخل ہوئے تھے, جملہ اسمیہ کے مبتدا کو ان کا اسم کہہ دیا گیا تھا اور خبر کو ان کی خبر. یہاں پہ بھی لائے نفی جنس یہی کام کرتا ہے کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر کہہ دیتا ہے. اب اس کے بعد لائے نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے, اور اس کے اسم کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. یہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے نا, مرفوعات, منصوبات, مجرورات, وہاں پہ بھی چل کے مرفوعات, آپ نے مرفوعات اور منصوبات میں لائے نفی جنس کا ذکر پڑھنا ہے, وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور خلاصۃ النحو کے حصہ اول کا آخری سبق بھی لیے, مرفوعات, منصوبات, مجرورات کے بارے میں آپ چل کے اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ سبق ہے, انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی صحیح. وہاں پہ بھی لائن آف جنس کا تذکرہ آئے گا. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے لائن آف جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو مبتدا کی خبر تھی وہ اب لائن آف جنس کی خبر بن چکی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں, 3 کنڈیشنز ہوں گی, مضاف ہوگا, مشابہ مضاف ہوگا, یا پھر مفرد نکرہ ہوگا. اب یہ تینوں کنڈیشنز ہم ون بائی ون انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں. مضاف کسے کہتے ہیں وہ تو آپ آلریڈی پڑھ کے آ چکے ہیں, کہ
مرکب اضافی کا بیان جہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کہ وہ دو اسما جن کے درمیان کاکی کے راری رے کا ترجمہ آتا ہے انہیں مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں. پھر آپ نے علامات پڑھی تھی، ان کے قواعد پڑھے تھے کہ مضاف جو ہے اس پر الف لام اور تنوین نہیں آ سکتے، مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک چیز آئے گی مضاف الیہ مجرور ہوگا، مضاف کا اعراب تبدیل ہوتا رہے گا. یہ ساری چیزیں آپ مرکب اضافی کے بیان میں پڑھ کے آ چکے ہیں. تو یہاں پہ مضاف کی بہت زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں. پہلی دونوں صورتوں میں یہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کون؟ لائے نفی جنس کا اسم. ٹھیک ہے، لائے نفی جنس کے اسم کی جو پہلی دو صورتیں ہیں مضاف اور مشابہ مضاف، ان دونوں پہلی دونوں صورتوں میں یہ جو ہے منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ منصوب ہوتا ہے. لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے. پہلی مثال ہے لا غلام رجل قائم. ٹھیک ہے، یہاں پہ غلام ہے مضاف اور رجل ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے، غلام رجلین مرد کا غلام. ٹھیک ہے، غلام رجلین مرد کا غلام. ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان کاکی کے راری رے کا ترجمہ آیا یا نہیں آیا؟ غلام رجلین. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان ایک تو کاکی کے راری رے کا ترجمہ آیا، دوسری بات یہ ہے کہ غلام رجلین. ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ یہاں پہ حرف مشبہ بالفعل کا یہ لائے نفی جنس کا اسم غلام، لائے نفی جنس کا اسم غلام، یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف. اور غلامہ کے اوپر زبر بھی آ رہی ہے، تو زبر آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے منصوب ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ پہلی دونوں صورتوں میں مطلب یہ کہ حرف لائے نفی جنس کا اسم اگر مضاف ہو تو یہ منصوب ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھ لیا لا غلام رجلین یہاں پہ منصوب ہے. اور لا طالعا جبلا قائم یہاں پہ مشابہ مضاف ہے. اچھا، مضاف تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ مضاف کے مشابہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، مشابہ مضاف یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے دیکھیں مضاف مضاف الیہ کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے. مضاف کے بغیر مضاف الیہ سمجھ میں نہیں آتا، مضاف الیہ کے بغیر مضاف سمجھ میں نہیں آتا. مثال کے طور پہ یہ پہلی والی اگزامپل دیکھ لیں، غلام رجلن. ٹھیک ہے، غلام رجلن. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ میں نے غلام رجلن بتانا ہے آپ کو، مرد کا بیٹا. ٹھیک ہے، مرد کا بیٹا، یہ والی بات میں نے آپ کو بتانی ہے. تو کیا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز اسکپ کر کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں؟ بات کمپلیٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، غلام رجلن کی جگہ ہم لکھ لیتے ہیں ولد زیدن، یہ بھی مضاف مضاف لیں. ٹھیک ہے، ولد زیدن زید کا بچہ. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو زید کا بچہ بتانا ہے تو مجھے بچہ بھی بولنا لازمی ہے اور زید بھی بولنا لازمی ہے. بچہ نہیں بولوں گا تو ہمیں کیا پتہ چلے گا زید کے بچے کی بات ہو رہی ہے، صرف زید زید کہتا رہوں گا. تو اگر میں بچہ بچہ کہتا رہوں گا تو آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ زید کے بچے کی بات ہو رہی ہے، صرف بچہ بچہ کہتا رہوں گا. تو دونوں چیزیں کمپلسری ہیں، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر بولیں گے تو معنی کمپلیٹلی سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، وگرنہ پوری بات آپ میری نہیں سمجھ پائیں گے. جس طرح مضاف مضاف الیہ کا یہ آپس کا کنیکشن ہوتا ہے نا، اسی طرح سے مشابہ مضاف کا بھی آپس میں کنیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایگزامپل لکھی ہوئی ہے طالعا جبلن. ٹھیک ہے، سوری جبلن، طالع کا مطلب ہے چڑھنے والا، جبلن کا مطلب پہاڑ. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہاڑ پہ چڑھنے والا، پہاڑ چڑھنے والا، چوٹی سر کرنے والا. ٹھیک ہے، اب اگر میں آپ کو بتاؤں گا طالع چڑھنے والا چڑھنے والا چڑھنے والا، تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ کہاں چڑھنے والا؟ چھت پہ چڑھنے والا، گاڑی پہ سوار ہونے والا، کہاں چڑھنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں صرف پہاڑ پہاڑ بھی کہتا رہوں تو بھی آپ کو کمپلیٹ بات میں نہیں سمجھ. تو جیسا کہ مضاف مضاف الیہ کے سمجھنے کے لیے دونوں کا آپس میں کنیکشن اور دونوں بولنا لازمی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، اسی طرح سے مشابہ مضاف بھی ایک دوسرے کے لیے لازم ہوتا ہے. باقی قواعد نہیں اس پر لاگو ہوتے، جس طرح کاکی کے راری رے کا ترجمہ آنا، مضاف پر تنوین نہ آ سکنا، مضاف الیہ پر کسرہ ہونا، اس کا مجرور ہونا. ٹھیک ہے، یہ باقی قواعد اس کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ مشابہ مضاف ہوتے ہیں. بہرحال آپ سمجھ چکے ہیں کہ یا تو اس کا اسم مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں چاہے مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو اس کا اسم منصوب ہوگا. اور تیسری صورت میں مطلب یہ کہ اس کا اسم مفرد نکرہ ہو، مطلب یہ کہ مفرد ہو اور نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو. مفرد مطلب تثنیہ یا جمع نہ ہو. ٹھیک ہے، تثنیہ یا جمع نہیں ہے اور معرفہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا اسم مبنی علی الفتح ہوگا. مثال کے طور پہ یہ لا رجل قائم لکھا ہوا ہے، لا رجل قائم. ٹھیک ہے،
اب لا رجل قائمن ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، یہاں پہ رجل دیکھیں مفرد ہے، مطلب یہ تثنیہ نہیں ہے، جمع نہیں ہے، رجلان ہی نہیں ہے، رجال نہیں ہے، اور نکرہ ہے، ٹھیک ہے، نکرہ ہے مطلب یہ کہ معرفہ نہیں ہے، الرجل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مشار الیہ نہیں ہے، منادا نہیں ہے، مطلب یا رجل نہیں ہے، یا پھر حاضر رجل نہیں ہے، مطلب دیگر جو معرفہ کی اقسام ہیں ان میں سے نہیں ہے، معرف بالندا، معرف بالاضافت اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو پتہ چلا مفرد نکرہ ہے، تو مفرد نکرہ جو ہے مبنی علی الفتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مبنی علی الفتح. اچھا ایک چیز جو نوٹ کرنے کی ہے کہ چاہے طالعا جبلن والی اگزامپل ہو یا پھر غلامہ رجلن ہو، کوئی بھی اگزامپل لے لیں، یہ جو فرسٹ والی اگزامپل تھی لا غلامہ رجلن یا لا طالعا جبلن اور لا رجلا قائم، مطلب تینوں میں الگ الگ باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ پہلے دو کی صورت میں منصوب ہوگا، یہاں پہ دیکھیں، اور آخری صورت میں مبنی علی الفتح ہوگا. اب فتح ہو یا پھر نصب ہو ہمارے نزدیک تو زبر ہی ہیں، بھائی نصب بھی زبر کو ہی کہتے ہیں، فتح بھی زبر کو ہی کہتے ہیں. آپ نے پہلی دو صورتوں میں کہا کہ بھئی پہلی دونوں صورتوں میں منصوب ہوگا اور تیسری صورت میں مبنی علی الفتح ہوگا، بھئی آئے گی تو زبر ہی، جیسے مرضی آپ کہہ لیں. فرق کیا ہے ان کے درمیان؟ تو فرق یہ ہے کہ پہلی دونوں صورتوں میں منصوب ہوگا تو منصوب ہونا یہ مورب کا اعراب ہے، مطلب ہم اسے کہیں گے کہ یہ مورب ہے اور مورب کا اعراب اس طرح سے ہے. اور تیسری صورت میں ہم کہیں گے مبنی علی الفتح، یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، یہ مبنی ہے، پہلی دو صورتوں میں مورب تھا، اب اس صورت میں یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے. تو بس یہ اتنا سا فرق ہے. تو بہرحال اعتباری صحیح، لیکن گرامر ہے، گرامر پڑھتے ہوئے یہ چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنا ضروری ہیں کہ کون سا مورب کون سا مبنی. مورب مبنی کی پہچان ہمیں ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو نہیں پتا مورب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، مورب کی حرکات کے کیا نام ہوتے ہیں، مبنی کی حرکات کے کیا نام ہوتے ہیں، تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، وہاں سے جا کے آپ تفصیلاً اس چیز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ لائے نفی جنس کی خبر مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع میں اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. پوائنٹ نمبر 4 ہے لائے نفی جنس کی خبر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. اور پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ لائے نفی جنس کی خبر اگر جار مجرور ہو، جار مجرور بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جار مجرور ہو تو اس کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جار مجرور کے متعلق ایک فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے جو کہ لفظوں میں موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اسے محذوف نکالتے ہیں، اور محذوف نکالتے ہیں تو اسم کے مطابق نکالتے ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ آلریڈی فرم شبہ بالفعل کے اندر پڑھ چکے ہیں، انا کانا لاکن علی تعالی اللہ کے اندر، تو میں دوبارہ یہ ساری چیزیں ریپیٹ نہیں کروں گا، بس یہ اگزامپل آپ کو بتا دوں گا. یہاں پہ دیکھیں کہ لائن فی جنس کی خبر مفرد ہو تو مذکر مؤنث فاعل تثنیہ جمع میں اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. یہاں پہ دیکھیں رجل اور موجود، لا رجل موجودن، ٹھیک ہے، لا رجل موجودن، لا رجل موجودن، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں خبر مفرد ہے اور تو واحد تثنیہ جمع مذکر واحد تثنیہ جمع میں یہ دیکھیں یہ واحد ہے، موجود واحد، رجل واحد، واحد تثنیہ جمع میں مطابق ہے، مذکر مؤنث میں یہ مذکر اور یہ بھی مذکر. واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں اسم کے مطابق ہے، یہ اسم ہے اور یہ خبر ہے اور یہ ہے لائن فی جنس، ٹھیک ہے. تو لائن فی جنس کی اگر خبر مفرد ہو، جہاں پہ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ مفرد ہے، خبر مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. اور خبر اگر جملہ ہو تو ایسی صورت میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جیسا کہ دیکھیں لا انسان یمشی علی بطنہ، کوئی انسان اپنے پیٹ کے بل نہیں چل سکتا. مثال کے طور پہ یہ دیکھ لیں، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، لا انسان، لا انسان یمشی علی بطنہ، ٹھیک ہے، کوئی انسان اپنے پیٹ کے بل نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انسان اسم ہے اور یمشی علی بطنہ خبر ہے جو کہ جملہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ خبر مفرد تھی، یہاں پہ مفرد تھی اور یہاں پہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، خبر جملہ ہے. خبر جملہ ہے تو اس میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے. یمشی کے بعد فاعل ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، یمشی یہ ہے فعل اور علی ہے جار اور بطن مضاف ہے
اور ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ ہے مجرور، جار مجرور مل کر فعل کے متعلق ہے، لیکن یہاں پہ فاعل کہیں بھی موجود نہیں تھا تو ہم نے ہوا ضمیر کو فاعل نکالا. ٹھیک ہے، اب یہ ہوا ضمیر اس خبر کے اندر موجود ہے جو کہ اسم انسان کے مطابق ہے، انسان واحد ہے. ٹھیک ہے، ضمیر واحد ہے. ٹھیک ہے، انسان مذکر ہے. ٹھیک ہے، اور مؤنث بھی انسان ہی ہوتی ہے، لیکن غلبے کے اعتبار سے یہاں پہ انسان کو مذکر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہوا ضمیر بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے دیکھیں نا آپ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. ٹھیک ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو اے ایمان والے مردو. ویسے تو لفظی طور پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمان والے مردو، لیکن مانن عورتیں بھی اس کے تحت شامل ہیں، اسی طرح انسان کے تحت مانن عورتیں بھی شامل ہیں. تو بہرحال یہ بات آپ کو سمجھ میں آ چکی. لا نفی جنس کی خبر اگر جار مجرور ہو تو اس میں ایک جو ہے فعل یا شبہ فعل اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. وہ چیز ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر کے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. اگر آپ کو ابھی بھی ذہن میں نہیں آ رہا تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں موجود لنک سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے انداز میں سمجھ آ چکا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.